ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن دعا بدعوته واتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی بھائی اور اسلامی بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور قیام اللیل کیا، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم نے کی، صدقات و خیرات بھی کیے اور ذکر و اذکار اور دعاؤں سے ہم نے ماہ رمضان کو آباد رکھا۔ اس نعمت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے ہم اس کھلے میدان میں شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، قیام اللیل کو، تلاوت قرآن کو، ذکر و اذکار کو، دعاؤں کو، صدقات و خیرات کو اور جملہ بندگیوں کو اللہ رب العالمین اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے قبول فرمائے اور اس شکرانے کو بھی ہم سے قبول فرمائے جو ہم کھلے میدان میں 2 رکعت نماز مخصوص صفت کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرنے کے لائق ہو سکے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بزرگوں، دوستوں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے جو آج ہمیں حاصل ہے کہ ہم 1 مہینے سے اس وقت روزے سے ہوتے تھے، آج ہم سنت کے مطابق اشتاق کھجورے 3 5 7 کھا کر کے یہاں میدان میں آئے ہیں۔ آج ہم نے 29 دنوں کے بعد 1 مہینہ مکمل کرنے کے بعد افطار کیا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے فرض کو ادا کیا اور آج اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوشیوں کو ہماری اور آپ کی زندگی میں بار بار لائے اور متعدد عیدیں، متعدد سالوں تک، لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرماتا رہے۔ اور دوسری خوشی روزے دار کو قیامت کے دن حاصل ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور روزے کے بے انتہا ثواب، اجر و ثواب کو پائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ فضیلت دنیا سے لے کر آخرت تک اس شخص کو حاصل ہے جس نے ماہ رمضان کو اس طرح پر گزارا جو طریقہ اور جو طرح اور جو انداز اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند تھا۔ ہم نے نہ صرف اپنے پیٹ کا روزہ رکھا کہ اپنے پیٹ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکے رکھا، اپنے آپ کو بیوی سے الگ رکھا، بلکہ ہم نے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا، زبان سے کچھ غلط بات نہ کہی روزے کی حالت میں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، جھگڑا تکرار۔ اسی طریقے سے اپنی نگاہوں کا روزہ رکھا، اپنے کانوں کا روزہ رکھا، حرام چیزوں کی طرف نظر نہیں اٹھائی، حرام چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، حرام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا اور اسی طریقے سے حرام کاموں کی طرف، حرام راستوں کی طرف ہم نہیں چلے۔ جن لوگوں نے رمضان کو اس طریقے پر گزارا ہے ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے
کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ اپنے فضل و رحمت سے ان کے روزوں کو قبول فرمائے گا اور ان کے درجات بلند کرے گا، ان کے گناہوں کی مغفرت کرے گا اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شمار کرے گا، اور روزہ انشاءاللہ ان کے حق میں قیامت کرے گواہی دے گا۔ لیکن جن لوگوں نے رمضان کو محض رسمیات اور شکلیات کے ساتھ گزارا، دیکھا دیکھی روزہ رکھا، لیکن روزے کے مقصد کو بالائے طاق رکھا، ایمان اور تقویٰ کی آبیاری نہیں کی، جو جی میں آیا کرتے رہے، جو زبان پر آیا بکتے رہے، نگاہوں کو دوڑاتے رہے حلال حرام کی طرف، اور روزے میں بھی گناہوں سے باز نہ رہے، ایسے لوگوں کے لیے افسوس ہے اور ملامت ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ملامت کریں اور اللہ رب العالمین کے حضور قائب ہوں اور اپنی نئی زندگی ایک نئے عہد کے ساتھ شروع کریں۔ بزرگوں دوستوں، ماہ رمضان ایمان اور تقویٰ کا ایک مدرسہ ہے، جس مدرسے میں ہم مسلمان ایک مہینے تک ایمان اور تقویٰ کی مشاقی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور حرام سے بدرجہ اولیٰ اجتناب کرتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اور ہم نے اس مدرسے سے، رمضان کے مدرسے سے، رمضان کے مہینے سے اگر ہم نے یہ سبق حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کی اور ارکان ایمان کی اور اسلامی تعلیمات کی محبت آ گئی ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو روزہ ہماری زندگی کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا اور ہم کو کامیاب کر گیا۔ الحمدللہ امید ہے کہ ہم نے رمضان کو اسی انداز سے گزارا ہوگا۔ اگر اس کے خلاف گزارا ہے تو اپنے اوپر افسوس کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں افسوس اور ندامت یعنی قیامت کے دن کم نہ آئے گی۔ بزرگوں دوستوں، ماہ رمضان گزرا ہے، ایک عبادت کا خاص موسم تھا، لیکن عبادت ختم نہیں ہوئی ہے۔ نماز پوری زندگی ہم پر فرض ہے، انہی 5 وقتوں کے ساتھ جو 5 وقتیں ہم نے رمضان میں ادا کی ہیں۔ اسی طریقے سے نوافل اور سنت بھی ہیں۔ روزہ، فرض روزہ تو ختم ہو گیا ہے، اگلے ہی رمضان میں فرض روزہ آئے گا، لیکن نفلی روزے شوال میں بھی ہیں۔ حدیث ہے کہ جس نے شوال کے 6 مہینے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد رکھ دیے تو گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا، کیونکہ نیکیاں 10 گنا بڑھائی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے لیے برابر، اور 6 روزے شوال کے جو اگر کل سے لگاتار رکھے جائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر گیپ کے ساتھ بھی پورے رمضان کے اندر، پورے شوال کے اندر رکھ لیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ 6 روزے 60 روزے کے برابر ہوں گے، 10 گنا۔ اس طریقے سے 12 مہینے ہم اللہ کے نزدیک روزے دار کہلائیں گے۔ جو عورتیں جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں نسوانی عذر کی وجہ سے، وہ اپنے روزے کو پہلے پورا کریں گی، اس کے بعد ششید کے روزے رکھیں گی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے، پورے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 روزے رکھے، لہٰذا جن کے ذمہ رمضان کے روزے باقی ہیں وہ پہلے رمضان کے روزے کی قضا کریں گی، اس کے بعد رکھیں گی۔ پورے شوال کے اندر 6 روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقات اور زکوٰۃ کا تو کوئی موسم نہیں ہے، جب چاہے آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ قرآن مجید یقیناً رمضان المبارک میں اترا، رمضان کی خاص مناسبت ہے نزول قرآن کو، لیکن قرآن ہمیشہ پڑھنے کی چیز ہے، لائے عمل ہے، دستور زندگی ہے، اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو ہمیشہ جب بھی اللہ توفیق دے، ہمیشہ یومیہ 1 ورق 2 ورق 1 پاؤ آدھا پارا، جب اللہ جتنی توفیق دے وقت کے حساب سے یومیہ کی عادت بنائی کہ قرآن پڑھنا ہے، اور ترجمے کے ساتھ اور حاشیے کے ساتھ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، خیر خیرات باقی رہنا چاہیے، اور جس محبت کے ساتھ رمضان میں آپ نے کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھا ہے، تراویح کی ہے، ایک ساتھ افطار کیا ہے، ایک ساتھ سحری سے رکے ہیں، انشاءاللہ اس اجتماعیت کو، اس اتفاق کو اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کیجیے گا۔ گاؤں کے اندر کچھ اختلافات اگر پائے جاتے ہیں زمین جائیداد کے لے کر، یا کسی کا کسی پر حق ہے، جس کو دبائے بیٹھا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور حقوق واپس کر دینے چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن بندوں کے حقوق کی سخت پکڑ ہوگی، سخت پوچھ ہوگی،
اور جب تک اللہ رب العالمین بندوں سے حق واپس نہ لے لے گا اور مظلوم کو حق ظالم سے لے کر دے نہیں دے گا، اس وقت تک اس کی نجات نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے حقوق العباد کے اندر خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کی زمین ہڑپی ہوئی ہے، کسی نے کسی پر آکرمن کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہے، تو کچھ جو ذمہ دار لوگ ہیں، صلح پسند لوگ ہیں، خیر پسند لوگ ہیں، میں ان کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس معاملے میں پڑھ کر معاملات کو صلح کر دیں، صفائی کر دیں، تاکہ جو انرجی ہماری لاس ہو رہی ہے تھانے کچہری کے اندر اور پیسے جا رہے ہیں عدالتوں کے اندر اور آپس میں سب ٹوگل ہو رہا ہے اور گالی گلوچ ہو رہی ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم برادری کے اندر، مسلم کمیونٹی کے اندر جس کا دین اتحاد اور اتفاق کا دین ہے، جس کا دین یہ کہتا ہے صلح خیر، صلح کے اندر بھلائی ہے، وہ آدمی جا کے لڑے مرے کٹے اور ہم تماشا دیکھتے رہیں اور اس میں دلچسپی لیتے رہیں اور کوئی کسی کو چوٹی کاٹے، کوئی کسی کو چوٹی کاٹے، کوئی کسی کو بڑھائے، کوئی کسی کو بڑھائے، واللہ یہ نفاق ہے اور مشرکین کا شیوا ہے، مسلمان کا شیوا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کے اختلافات ہیں تو آپ ان کو ختم کیجیے۔ اسی کے ساتھ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں خاص طریقے سے آپ کی توجہ اس بات کی طرف بھی مزدور بنانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، سب اللہ کی امانت ہے ہماری گردن میں، ان کی حفاظت کریں، ان کو دینی اور شرعی تعلیم سے آراستہ کریں، ان کو اسلامی آداب سکھائیں، بیٹیوں کو پردے میں لائیں۔ 10 سال کی بچی جب ہو جائے، جسم کے اندر کشش پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہمارے دیہات کی زبان میں کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہو گئی، تو اب اس کو جو ہے پردے میں رکھیں اور اس کی پوری نگرانی رکھیں، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہی ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، کیونکہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن بہت ہی ایکٹیو ہے اور اس وقت جو ہے مشرکین ہماری بچیوں کو اڑاتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں اور ان کو عشق اور محبت کے جال میں فریب میں مبتلا کر کے اس کے دین کا سودا کرتے ہیں، ان کو مرتد بناتے ہیں اور پھر شادیاں کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں چوراہے پر جا کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بڑا المیہ ہے، فتنی کا زمانہ ہے، اس لیے یہ سب بہت بڑا چیلنج ہے بیٹی اور بیٹیوں کی حفاظت کا۔ تو اپنے لڑکوں کو بھی سنبھالیے، اپنی لڑکیوں کو سنبھالیے، اور قوم کے ان نوجوان بچے سے میں گزارش کرتا ہوں اور ان کو اسلامی غیرت یاد دلاتا ہوں کہ آپ قوم کے نوجوان بچے ایسا کوئی کام نہ کریں اپنی قوم کی بچیوں کے ساتھ اور غیر قوم کی بچیوں کے ساتھ جس سے آپ کا سر شرم سے جھک جائے اور اسلام آپ کی وجہ سے بدنام ہو اور لوگ انگشت نمائی کریں اسلام کی طرف۔ اللہ کے لیے آپ اپنی جوانی کو اس طرح کے کاموں میں خرچ نہ کریں، پازیٹیو سوچ رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اچھے طریقے سے کام کریں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، نوجوان اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں، 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں۔ گارجین حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو 7 سال 8 سال کے بچوں کو لے کر مسجد جائیں 5 وقت کے لیے، ان کو نماز پڑھائیں اور جب گھر میں لوٹے تو بیوی سے بیٹی سے پوچھیں کہ انہوں نے نماز ادا کی کہ نہیں، اس لیے کہ اگر نماز کے اوپر آپ کاربند ہو گئے تو انشاءاللہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو بے حیائی سے خلاف شرع کام سے روکے گی۔ تو بچوں کا خیال رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو بیٹیوں کو پردہ دیں، بیٹوں کو ادب دیں، بیٹیوں کو ادب دیں اور ان کی پوری ایکٹیویٹی پر لڑکے لڑکیوں کی نظر رکھیں۔ اگر اسکول وغیرہ جاتی ہے، بالغہ ہو گئی ہے تو جا کے اس کو پہنچائے، اس کو لے کر کے آئے اور ہرگز کسی طرح کا اینڈرائڈ فون اور دوسری طرح کی کوئی چیز نہ دیں، ورنہ آپ اللہ کی سماعت کو ضائع کرنے والے ہوں گے اور بیٹی اور بیٹوں کے بگڑنے کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہم نوجوانوں کو کہنا چاہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کی دولت عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، ان کی قدر کیجیے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بنائیے، اللہ کی جنت کو اپنے لیے سیکیور کر لیجیے، کیونکہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی اگر کوئی بات ناپسند ہو تو ان کی باتوں پر عف نہ کریں۔ بزرگوں اور دوستوں، انہی چند نصیحتی کلمات کے ساتھ میں خطبے کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کے حضور اپنی کوتاہیوں کے لیے اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے معافی چاہتا ہوں کہ اللہ جو کچھ تیرے فریضے کی ادائیگی میں کمی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما اور ہماری ٹوٹی پھوٹی بندگیوں کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اور جب تک ہمیں جینے کی تو نے مہلت دی ہے اپنی بندگی پر قائم رکھ، کیونکہ تو نے ہم پر اپنی بندگی فرض کی ہے جب تک کہ موت نہیں آ جاتی۔ تیرا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت پر قائم رہو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔
اے اللہ ہم سب کو موت تک اپنی عبادت پر قائم رکھ، ہم کو صرف رمضانی نمازی نہ بنا، ہماری عبادت کو صرف ماہ رمضان کے لیے خاص نہ کر کہ بلکہ ہماری عبادت ہمیشہ رہے، کیونکہ جس طریقے سے تو رمضان کا رب ہے تو دوسرے مہینوں کا بھی رب ہے، اور جس طریقے سے تیری عبادت ہم پر رمضان میں فرض تھی اسی طریقے سے اللہ نمازوں کی شکل میں تیری عبادت ہم پر پوری زندگی فرض ہے کہ اللہ ہم کو نمازیوں کے پابند نمازیوں کی صف میں کھڑا کر دے، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری ذریت کو اللہ تعالیٰ نمازی بنا دے۔ بابا ابراہیم خلیل نے دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اللہ ہمیں اور ہماری ذریت کو نمازی بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ یہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم کر دے، دلوں کی قدورتوں کو، نفرتوں کو اللہ لے جا، ہمارے درمیان جو تنازعات ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو زمینی جھگڑے ہیں، جو مال کے جھگڑے ہیں، جو کسی کے حق کے ایک دوسرے پر جھگڑے ہیں، جو ایک دوسرے کے دعوے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا تصفیہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور ہماری بچیوں کی خاص طور پہ ہماری بچیوں کی اور ہماری نوجوان نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ یہ ہمارے اسلام کا اور مسلمانوں کا مستقبل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت اور حمایت فرما، انک تعالی سمیع مجیب۔ اللہ مسجد اقصی کو یہود کے ظلم و جبر سے آزاد فرما، کہ اللہ کمزور مسلمانوں کی، نہتے مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی اس ملک میں اور دوسرے ملک میں حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں کی حکومت جو مسلمانوں کے ذاتی معاملات میں اور ان کے وقت کے معاملات میں اور ان کے دینی معاملات میں مداخلت کرنا چاہتی ہے، کہ اللہ حکومت کو اچھی سمجھ عطا فرما، اور ان کی تدبیروں کو جو مسلمانوں کے خلاف وہ کر رہے ہیں ان کے لیے تدبیر اور باعث ہلاکت و بربادی بنا، انک تعالی سمیع مجیب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے روزوں کو اور سب کی نمازوں کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو اللہ اپنی اچھی بندگی پر قائم رکھ، انک تعالی سمیع مجیب۔ وصلی اللہم وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہم سے بھی اور آپ سب سے بھی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور آپ کی عید کو اللہ مبارک فرمائے، اور ایسی مبارک خوشنما عیدیں، مسرت بھری عیدیں آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، ملت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار لاتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔